ذرا ایک لمحہ رکیں اور سوچیں، اگر آج آپ کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا جائے، آپ کے سامنے کوئی کتاب نہ ہو، کوئی استاد نہ ہو، کوئی کلاس نہ ہو، لیکن اگر آپ کے پاس صرف ایک چیز ہو، آپ کی آواز، تو سوال یہ ہے کہ آپ پھر بھی کچھ بن سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، آواز مل جائے تو صلاحیت خود بخود بن جاتی ہے، اور آج ہم یہی بات سمجھنے آئے ہیں۔ اب اس میں کچھ پارٹس کہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی بلکہ جگاتی ہے، جگائی جاتی ہے۔ کیسے جگائی جاتی ہے؟ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں، کلاس میں 40 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، لیکن صرف 3 سوال پوچھنے والے، 2 جواب دیتے ہیں اور باقی 35 وہ خاموش۔ اب سوال یہ ہے، کیا باقی 35 میں صلاحیت نہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی سوچ کو آواز دیتے ہیں اور کچھ لوگ سوچ کو دل ہی دل میں مار دیتے ہیں۔ میں نے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جن کے نمبر ایوریج ہوتے ہیں، لیکن بات کرنے کا انداز بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اور آج ہم وہ ٹیم لیڈ کرتے ان کو دیکھ رہے ہیں، بزنس چلاتے دیکھ رہے ہیں، اور بڑے پلیٹ فارم پر کھڑے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ۔ یاد رکھیں، صلاحیت چراغ ہے اور آواز ماچس۔ ماچس نہ ہو تو چراغ اندھیرے میں رہتا ہے۔ اب اگلا پوائنٹ کی آواز کیا ہے؟ صرف بولنا نہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں آواز یعنی زور زور سے بولنا۔ نہیں، آواز کا اصل مطلب صحیح وقت پر صحیح بات کہنا، غلطی ہو تو مان لینا اور حق پر ڈٹ جانا۔ ایک مثال بھی سن لیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن سوال نہیں پوچھتا۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں لوگ بیوقوف نہ سمجھیں، اور یہی سوچ اسے واقعی پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، سوال کرنے والا 1 منٹ کے لیے بیوقوف ضرور لگتا ہے، لیکن سوال نہ کرنے والا زندگی بھر کے لیے۔ یہی آواز ہے۔ اب اس کا اگلا حصہ کہ کلاس روم سے لے کر کیریئر تک، اس میں کیا بینیفٹ ہے؟ اب ذرا حقیقت کی بات کرتے ہیں۔ کلاس روم ہو یا یونیورسٹی، استاد اسی کو یاد رکھتا ہے جو بولتا ہے۔ نوکری کا انٹرویو ہو، سی وی سب کا ایک جیسا، مگر فرق کہاں؟ جب آپ بولتے ہیں، آپ میں کانفیڈنس جھلکتا ہے، کلیئرٹی نظر آتی ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہوں تو بندہ سب کچھ ہینڈل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کو خاموش ذہن نہیں چاہیے، دنیا کو بولنے والا سمجھدار ذہن چاہیے۔ اسی لیے تو پریزنٹیشن سکلز سکھائی جاتی ہیں، کمیونیکیشن کورسز کروائے جاتے ہیں، کیونکہ آواز ایک اپرچونٹی ہے۔ اب اگلا حصہ، سب سے بڑا دشمن۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ڈر۔ ڈر کس بات کا؟ لوگ ہنسیں گے، غلط بول دوں گا، ٹھیک نہیں کروں گا۔ ایک بات سن لیں، کوئی بھی بہترین بولنے والا پہلی بار بہترین نہیں بولتا۔ غلطیاں ہی انسان کو تیار کرتی ہیں۔ اگر آپ آج نہیں بولیں گے تو کل بھی مشکل میں ہوں گے، لیکن اگر آج بول لیا تو کل آسان ہو جائے گا، اور یہی گروتھ بنے گی۔ اب اگلا حصہ، یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر عملی اقدام کیسے اٹھائے جائیں؟ اب بات کرتے ہیں عمل کی۔ صرف سن کر ویڈیو مت بند کیجیے گا، یہ کریں، آج ہی موبائل کا کیمرہ آن کریں، 1 منٹ بولیں، اپنی ویڈیو خود دیکھیں، خود سنیں، روز ایک جملہ بہتر کریں، آہستہ آہستہ 1 منٹ 2 منٹ غلط ہوگا، پھر ٹھیک ہوتا جائے گا۔ یاد رکھیں، آواز مسل ہے، جتنی ایکسرسائز اتنی اسٹرانگ ہوتی جائے گی۔ اب اس میں کچھ اور بھی پوائنٹس، اب وہ کیا ہیں کہ آواز مل جائے تو صلاحیت خود بن جاتی ہے۔ یہ جملہ نعرہ نہیں، نفسیات ہے۔ انسان کے دماغ میں 2 چیزیں ساتھ ساتھ گرو کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ کیا؟ ایک تو تھنکنگ، دوسرا ایکسپریشنز۔ جب آپ سوچتے ہیں لیکن بولتے نہیں، سوچ بکھری پڑی رہتی ہے، کانفیڈنس پیدا ہی نہیں ہو پاتا۔ جب آپ بولتے ہیں تو دماغ کو آئیڈیاز ملتے ہیں، دماغ نئے نئے آئیڈیاز تیار کرتا ہے،
کلیئرٹی آتی ہے، کانفیڈنس بڑھتا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے we don't speak because we are confident, we become confident because we speak. اب اگلا پوائنٹ، اسٹوڈنٹ کے کیس میں یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ایک عام اسٹوڈنٹ کو دیکھیں، دل میں سوال ہے، جواب بھی آتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتا. کیوں؟ کیونکہ ڈر ہوتا ہے، سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے، کمپیریزن ہوتا ہے. اب جو اسٹوڈنٹ بول پڑتا ہے، چاہے سوال کمزور ہو، چاہے جواب ادھورا ہو، کیا ہوتا ہے؟ استاد اسے نوٹس کرتا ہے، وہ ایکٹیو دماغ والا کہلاتا ہے. اگلی بار اس کے لیے بولنا بھی آسان ہو جاتا ہے. آواز ایک ایسا سوئچ ہے جو دماغ کو آن کرتی ہے. اب اگلی بات کہ بڑی کامیابیاں شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ آپ کسی بھی سکسیسفل انسان کی سٹوری اٹھا لیں، لیڈر ہو، ٹیچر ہو، یوٹیوبر ہو، لائر ہو، شروع میں کامن چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں، کیونکہ پرفیکٹ سکل نہیں ہے، بولنے کی ہمت کم تھی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو گئے، غلطیاں بھی کم ہونا شروع ہو گئیں. لوگ پہلے بولے، پھر بہتر بولنا سیکھا، پھر ایکسپرٹ بنے. کبھی الٹا نہیں ہوا. اب خاموشی کا نقصان. اب جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس اکثر یہ نہیں سمجھتے کہ خاموش رہنے کا بھی کاسٹ ہے. یعنی وہ کیا؟ آئیڈیاز مر جاتے ہیں، اپورچونیٹیز ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، اور پرسنالٹی ڈیولپ کبھی بھی نہیں ہوتی. خاموش رہنے والا انویزیبل کلاس میں نظر آتا ہے، انٹرویوز میں ویک نظر آتا ہے، اور یہ سخت بات ہے لیکن سچ ضرور ہے. اب آواز صرف مائک نہیں، مائنڈ سیٹ ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ سٹیج پر کھڑے ہوں یا 1000 لوگ سن رہے ہوں. آواز کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. دوستوں کے بیچ اپنی رائے دیں، کلاس میں ایک سوال پوچھیں، گھر میں اپنی بات کریں. چھوٹی آواز، بڑی صلاحیت. لاسٹ پہ میں اختتامی بات کروں گی. اب وہ کیا ہے اس کو بھی سنیں. دنیا کو آپ کی ڈگری نہیں، آپ کی آواز یاد رہے گی. دنیا کو آپ کے نمبرز نہیں، آپ کا اعتماد متاثر کرے گا. اسی لیے آج یہ وعدہ کریں، میں خاموش نہیں رہوں گا، کیونکہ جب آواز مل جاتی ہے تو صلاحیت خود بخود بن جاتی ہے. اگر یہ لیکچر آپ کے دل کو لگا ہو، اسے دوسروں تک پہنچائیں. کسی ایک اسٹوڈنٹ کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ شاید کسی کی صلاحیت صرف ایک آواز کی منتظر ہو. اور میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں. شکریہ.